بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 فروری 2020 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کا خطرہ، عمرہ زائرین کی سعودی عرب آمد عارضی طور پر معطل۔ سعودی عرب نے کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث عمرہ یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں میں داخلے پر عارضی طور پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیاحتی ویزے پر ان ممالک سے آنے والے لوگوں کا سعودی عرب میں داخلہ روکا گیا ہے جہاں سعودی صحت حکام کے طے کردہ معیار کے مطابق نئے وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے خطرے کو روکنے کے لیے رہنما اصولوں کے تحت GCC ممالک کے شہریوں کی قومی شناختی کارڈ کے ذریعے سعودی عرب آمد و رفت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اب بحرین، کویت، ابوظہبی، دبئی وغیرہ سے آنے والوں کو بھی پاسپورٹ پر سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اپنے بطاقے پر اجازت ختم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے محکمہ جوازات نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے سعودی عرب آنے والے تمام مسافروں کو نیا ہدایت نامہ جاری کیا تھا۔ ہدایت نامے میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ سعودی عرب آنے سے 15 دن پہلے تک چین میں قیام پذیر رہے ہیں تو ایئرپورٹ، سی پورٹ یا بری سرحدی چوکی پہنچنے پر امیگریشن حکام کو اس حوالے سے اطلاع دیں۔ سعودی وزارت نے امراض سے بچاؤ اور انسداد کے قومی مرکز کے تعاون سے کورونا کے سدباب کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ کسی بھی مسافر پر شبہ کی صورت میں طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ مکہ میں سعودیزیشن کی 447 خلاف ورزیاں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے مکہ مکرمہ ریجن میں ایک ہفتے کے دوران سعودیزیشن کی خلاف ورزیوں پر 447 چالان کیے گئے۔ تفتیشی کمیٹی نے سعودیزیشن کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے شہر کی مختلف مارکیٹوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ مقامی روزنامہ المدینہ کے مطابق تفتیشی ٹیمیں وزارت افرادی قوت، پولیس، وزارت تجارت اور بلدیہ کے اہلکاروں پر مشتمل ہیں جو مسلسل مارکیٹوں میں تفتیشی کارروائیاں کرتے ہیں۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودیزیشن کے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ کی مختلف مارکیٹوں میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 2659 دورے کیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مقررہ شعبے جو سعودیوں کے لیے مخصوص ہیں ان پر غیر ملکیوں کو ملازمت تو نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے، سعودی عرب میں سعودی باشندوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں روزگار فراہم کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے سعودیزیشن کا قانون بنایا گیا ہے جس پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ سعودیزیشن کے قانون پر گزشتہ چند سالوں سے سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال سے موبائل مارکیٹ میں 100% سعودیزیشن کی جا چکی ہے۔ اس سال رینٹ کار کے شعبے میں سعودیزیشن کا عمل کو مکمل کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے گارمنٹس اور مالز میں سپر سٹورز میں سعودیزیشن لازمی کی جا چکی ہے۔ امور صحت کے شعبہ میں بھی تیزی سے سعودیزیشن کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ فارمیسیوں میں سعودیزیشن کا ہدف مقرر کیا جا چکا ہے، جبکہ ڈینٹسٹ کے شعبے کے لیے بھی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ جدہ میں سیکیورٹی آپریشن جاری۔ حکومتی اداروں کی جانب سے جدہ ریجن میں غیر قانونی طور پر کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ تفتیشی مہم میں پولیس، وزارت تجارت و سرمایہ کاری، وزارت افرادی قوت، ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ریجنل بلدیہ کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ مہم ایسے غیر ملکیوں کے خلاف کی جا رہی ہے جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرائیویٹ گاڑیوں کو ٹیکسی اور ذاتی ٹرانسپورٹ کو غیر قانونی طریقے سے لوڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقامی ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سیکیورٹی آپریشن کا آغاز بیک وقت شہر کے کئی علاقوں سے کیا گیا تاکہ قانون شکنی کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس ضمن میں مکہ گورنیٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپریشن کے حوالے سے تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ سیکیورٹی آپریشن ایسے لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے اپنی گاڑیوں کو پرائیویٹ ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ سعودی عرب میں پرائیویٹ گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا کرنے والے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے علاوہ ان کی گاڑی بھی ضبط کر لی جاتی ہے، جبکہ انہیں قید اور جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ پر کار پارکنگ کے خارجی راستے پر پولیس چوکی موجود ہوتی ہے، جہاں تعینات اہلکار اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی غیر ملکی اپنی گاڑی کو پرائیویٹ ٹیکسی کے طور پر تو استعمال نہیں کر رہا۔ ایسا کرنے والے شخص کی گاڑی پکڑ کر اس پر 5,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس غیر ملکی کو متعلقہ ادارے کے سپرد کیا جاتا ہے، جہاں سے اسے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے ٹیلی فون نمبر جاری۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے عمرے کے ویزے حاصل کرنے والے پاکستانیوں سے کہا کہ مزید ہدایت کے لیے وزارت سے رابطہ کریں۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ پاکستانی، انڈین، مصری، جزائری، انڈونیشی اور ترکی کے عمرہ زائرین وزارت سے براہ راست رابطہ کر کے ہدایت لے سکتے ہیں۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا کہ فون نمبر 009669200002814 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ ممالک سے رابطہ کرنے پر مقامی کال چارجز لاگو ہوں گے۔ وزارت حج و عمرہ نے سوال کے لیے ای میل ایڈریس بھی جاری کیا۔ وزارت نے کہا کہ عمرہ ویزے حاصل کرنے کے لیے زائرین درج ذیل ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کو رات گئے سعودی حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث عمرے یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے افراد کا سعودی عرب میں داخلہ عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کنگ فہد پل بند کیے جانے کی تردید۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کو بحرین میں نئے وائرس پھیل جانے پر بند کیے جانے کی تردید کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرس کے خطرے کے باعث کنگ فہد پل بند کیے جانے کی خبر وائرل تھی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گزشتہ روز سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے پل پر گاڑیوں کی قطار دیکھنے میں آئی۔ بحرین سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے بحرین گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن میں محکمہ صحت نے کنگ فہد پل کے راستے بحرین سے آنے والے تمام مسافروں کو پابند کیا کہ اگر انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو یا ان کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہو، انہیں چھینکیں آ رہی ہوں یا کھانسی کی بیماری ہو تو محکمہ پاسپورٹ کے اہلکاروں کو ضرور بتائیں۔ مشرقی ریجن محکمہ صحت کے افسران نے محکمہ پاسپورٹ اور کنگ فہد پل جنرل کارپوریشن کے افسران سے میٹنگ کر کے بحرین سے آنے والے مسافروں کے ساتھ طریقہ کار متعین کیا ہے۔ بحرینی وزارت صحت کے مطابق کرونا سے متاثرین کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ بدھ کو مزید 3 مریض ریکارڈ پر آئے۔ اسی دوران کنگ فہد سمندری پل سے جنوری 2020 میں ریکارڈ تعداد میں لوگوں نے سفر کیا۔ 1986 میں اس پل کا افتتاح ہوا تھا، تب سے جنوری 2020 تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے نہیں گزرے تھے۔ جنوری کے ایک مہینے کے دوران 30,95,963 افراد نے سفر کیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں کبھی بھی ایک ماہ کے دوران یہ پل مسافروں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ سردی کی نئی لہر کب تک جاری رہے گی؟ فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق کے مطابق سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جمعرات سے موسم میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الزاق نے کہا کہ ویکینڈ پر جمعہ اور ہفتے کو سردی کی لہر ٹوٹ جائے گی اور موسم معمول پر آ جائے گا۔ رات کے وقت موسم معتدل رہے گا۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مقامی باشندے اور مقیم غیر ملکی راحت محسوس کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اچانک دوبارہ شدید سردی شروع ہو گئی۔ رفع ہفتے کے دوران رات کے وقت خصوصاً اور دن کے وقت عموماً ملک بھر میں سردی کی شدید لہر محسوس کی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی کہ ریاض میں گرد و غبار کی لہر جاری رہے گی۔ مشرقی ریجن اور نجران میں گرد و غبار کی وجہ سے حد نظر کم ہو جائے گی۔ مکہ، مدینہ اور جنوب مغربی بالائی علاقوں میں بھی گرد و غبار چھایا رہے گا۔ باربر شاپس اور لانڈری پر ادائیگی اب آن لائن۔ سعودی عرب میں بلا نقدی منصوبے پر تیزی سے عمل جاری ہے۔ انسداد تجارتی پردہ کے قومی پروگرام کی جانب سے کہا گیا کہ 1 اپریل 2020 سے مزید میں نقدی کے لین دین کو بند کر دیا جائے گا۔ قومی پروگرام برائے انسداد تجارتی پردہ پوشی کے حوالے سے مقامی ویب نیوز اخبار 24 نے اطلاع دی کہ کیش کے بغیر منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے 3 تجارتی اداروں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے،
جہاں کیش کا لین دین کو مرحلہ وار ختم کرتے ہوئے بینک ڈیبٹ کارڈ سے وصولی کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق پرائیویٹ شعبے میں باربر شاپس، بیوٹی پارلر اور لانڈری شاپس پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ 1 اپریل تک اپنی دکانوں میں بینک ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کو یقینی بنائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔